یبغون، وہی انداز ہے کہ کیا یہ اہل کتاب اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں، کسی اور دین کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ اہل کتاب کا تذکرہ کر کے خاص طور پر اللہ نے وہاں کہا، اور یہاں عمومی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 85 میں کہا کہ چاہے دنیا کا وہ کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے لیے پسند کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر پہنچا حشر کے میدان میں آخرت کے دن، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا اعتبار سے بھی نہیں اور اخروی اعتبار سے بھی نہیں۔ دنیا اعتبار سے اس لیے نہیں کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کسی انسان کے پاس ہو اور وہ اچھے سے اچھا نیک عمل کرے، اس کا سارے اعمال ضائع ہے، سارے اعمال اس کے گویا کہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بعض اعمال انسان کے ایسے ہیں کہ اگر وہ کافر بھی ہو ان کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے، مگر اس کے اعمال جنت کے لیے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ گویا کہ دین کیوں ہے؟ دین اس لیے ہے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرے۔ اگر وہ اعمال کرے جس سے جنت نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تو دنیا اعتبار سے یہ نقصان ہے کہ انسان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ اس کو دھتکار دے گا، اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بس عام اس کا ترجمہ ہے کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یہ ویسا ہی عام معنی نہیں دیتا، یہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سے مراد وہ جہنمی ہوگا۔ یہاں پر خسران کی میننگ، خسران کا معنی صرف نقصان نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آخرت میں پہنچنے کا مطلب جہنم ہے، گارنٹی اور یقینی۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا لے کر اللہ کے پاس پہنچنے کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم والا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی قسم کا جو معنی دیتی ہے اپنا سورہ عصر، سورہ عصر میں اللہ نے کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں۔ اب خسارہ اور گھاٹا کیا ہے؟ دنیا اعتبار سے کوئی اتار چڑھاؤ، بزنس کا لاس نہیں ہے۔ جن میں یہ چار صفات نہیں پائی جاتی ہے وہ اخروی اعتبار سے جہنمی ہے۔ وہاں پر بھی خسران کا میننگ کیا دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ جہنم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں سوائے ان کے، آخرت میں نقصان کون لوگ نہیں اٹھائیں گے؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان اصل ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کے مطابق اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے ایمان کی بھی اہمیت ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دعوت کا کام کرنا، حق کی تلقین کرتے رہنا، جو حق انہیں معلوم ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ظاہر سی بات ہے ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے تو تکلیفیں تو اٹھانی پڑے گی۔ ایمان لانے میں خود دشواریاں، جیسے صحابہ کو تو ابتدائی دور میں صرف ایمان لانے میں دشواریاں تھی، اور جب عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی دشواریاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایسا خاص طور پر ابھی جیسا کہ سردی کے دن چل رہے ہیں، سردی کے دنوں میں بالخصوص فجر کے وقت اٹھنا، اور اگر گرم پانی نہ ملا تو ٹھنڈے پانی سے نہانا یا پھر وضو بنانا، دشواری میں دشواری۔ اور اسی طرح اب جو کچھ ایمان لایا، جو کچھ عمل کر رہے ہیں، اسی بات کو، انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب پہنچانے میں ہم خیال ہو تو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہم خیال نہ ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ مارا کوٹا جاتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان سارے معاملات پر صبر کرنا یہ چوتھا کام ہے. یہ جو 4 کام جس کے اندر نہ پائے جائے، ظاہر سی بات ہے وہ اخروی اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، یعنی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا جہنم ہی سے ہوگا. تو وہ اسی طرح یہاں پر اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ہرگز وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سے مراد، اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسلام ہی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے سویکار کرنے پر، اس کے قبول کرنے پر، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے پر، سمرپن کرنے پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ عزیز مسلمان تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا. وہیں پر مسلمان کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلام کسی کے گھر کی، کسی کے خاندان کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ اسلام جو دین ہے وہ ہر انسان کے لیے آیا ہے. ہر انسان کے، چاہے وہ کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو. گویا کہ وہ آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں، وہ حوا علیہ السلام جو سب کی ماں ہے، انہی کی اولاد میں یہ لوگ بھی ہیں جنہیں آج ہم کافر کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں. ان کی اخروی کامیابی بھی صرف اور صرف ایک ہی واحد دین میں ہے، وہ دین اسلام. اگر یہ بات بھی مسلمان کو معلوم ہو جائے اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کے بزنس میں پارٹنر بنے، ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بزنس کے تعلقات رکھے، گھریلو فیملی تعلقات رکھے، اور پھر بھی ان کی اگر خیر خواہی نہ کرے اور انہیں اسلام جیسی عظیم نعمت ان تک نہ پہنچائے، تو پھر اس سے بڑا